اس لیے سب سے پہلی درخواست آپ ماؤں سے، بہنوں سے، بچیوں سے یہ ہے کہ اپنی موت کو ہر وقت نگاہوں کے سامنے رکھو، نگاہوں کے سامنے رکھو۔ مرنا ہے، اپنے آپ سے کہو مرنا ہے۔ روٹی پکاتے ہوئے اپنے آپ سے کہو مرنا ہے، چلے جانا ہے۔ جب آپ روزانہ موت کو یاد کریں گی، ہر وقت موت کو یاد رکھیں گی، پھر آپ کا دنیا میں دل نہیں لگے گا، پھر بننے سنورنے کو دل نہیں کرے گا، پھر اوروں کو دکھانے کو دل نہیں کرے گا، پھر دل کرے گا کہ اللہ کو راضی کر لوں، اس لیے کہ اس کے پاس جانا ہے۔ دیکھیں، جس عورت کو ڈاکٹر کہہ دیں کہ جی آپ تو چند دن کی مہمان ہیں، آپ کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے، بتائیے اس کا بننے سنورنے کو دل کرے گا؟ اس کا بن سنور کے باہر نکلنے کو دل کرے گا؟ اس کا بے پرد ہونے کو دل کرے گا؟ وہ کبھی نماز میں سستی کرے گی؟ وہ تو مصلی پہ ہی بیٹھی رہے گی، جس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ 1 ہفتے کی مہمان ہیں۔ تو 1 ہفتہ تو بہت دور ہے، 1 ہفتہ تو بہت دور ہے، ہمیں تو ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں 1 قدم اٹھاتا ہوں، مجھے نہیں پتا ہوتا کہ وہ قدم رک سکوں گا یا اس سے پہلے چلا جاؤں گا۔ میں 1 سلام پھیرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں دوسرا سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں۔ میں منہ میں لقمہ ڈالتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں اسے چبا کر نگل سکوں گا کہ نہیں۔ اس لیے لمبی امیدیں اور لمبی لمبی پلاننگ اور لمبے لمبے منصوبے، اگلے کئی سالوں کے منصوبے لوگ بناتے رہتے ہیں، کتنی نادانی کی بات ہے۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ 100 برس کا سامان بنایا ہوا ہے اور پل کی خبر نہیں ہے۔ عید کی خریداریاں کر رہے ہیں اور ان کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اس نے مرنا ہوتا ہے۔ ہم ایک جگہ جماعت میں گئے، بھلوال، سرگودا کے قریب ایک علاقہ ہے بھلوال، وہاں پہ گئے تو عید کی رات تھی۔ تو عید کی رات ایک بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، ابو مجھے گاڑی دے، میں نے شاپنگ کرنی ہے، میں نے جوتے ووتے لینے۔ تو وہ باپ سے اس نے گاڑی لی، گاڑی کی چابی لی اور وہ شاپنگ کرنے کے لیے نکلا گھر سے۔ اب آپ کو پتہ ہے نا، نوجوان جب بیٹھتا ہے اسٹیئرنگ پہ تو کیا اس کو مستی ہوتی ہے اور کیسے وہ موج میں چلتا ہے۔ تو اللہ کی شان، وہ گاڑی لے کے نکلا اور جہاں اس نے خریداری کے لیے جانا تھا، شاپنگ کے لیے جانا تھا، تو راستے میں پھاٹک تھا، ٹرین کا پھاٹک تھا۔ تو جو ہی یہ پوری رفتار سے اس پھاٹک کو کراس کرنے لگا، ٹرین کی پٹڑی کو کراس کرنے لگا، تو اللہ کی شان پھاٹک بند نہیں تھا اور وہاں سے ٹرین آ رہی تھی۔ یہ عید کی رات کی بات ہے، عید کی رات کا واقعہ ہے۔ جو ہی اس کی گاڑی پٹڑی کے بیچ میں پہنچی تو ٹرین بھی آ پہنچی اور کچل کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ نہ گاڑی رہی، نہ وہ نوجوان رہا۔ تو ہم لوگ گئے تھے تو ساری دنیا نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، چہرے ان کے مسکرا رہے تھے، نہا دھو کے وہ آئے ہوئے تھے، لیکن ادھر عید کی نماز ہو رہی تھی، ادھر نماز جنازہ ہو رہا تھا۔ سب کو نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کا باپ رو رو کے بے حال ہو رہا تھا، اس کے بھائی رو رو کے بے حال ہو رہے تھے، سنبھل نہیں پا رہے تھے۔ اس لیے موت کو نہیں بھولنا چاہیے، موت آ جاتی ہے۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَكُمْ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ۔ کہتے ہیں جب موت اپنے پنجے گاڑ لیتی ہے تو دنیا کا کوئی دم درود کیا، کوئی دوائی اس کو فائدہ نہیں دیتی، بس اس کو جانا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ موت کو یاد رکھیں، اپنے آپ کو سمجھائیں مرنا ہے،